بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آواز بلند فاطمہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محبت و عقیدت سے پھر پڑھیے الصلاۃ واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ محرم الحرام کا آخری جمعہ ہے اور مسلسل پانچواں جمعہ ذکر اہل بیت و ذکر شہداء کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام سے میں نے جو مقدس کلمات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، آپ پہلے بھی کئی بار سن چکے اور مختلف علماء سے، خطباء سے، مجالس کے اندر، محافل کے اندر آپ سنتے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، سنتے رہے ہیں۔ حصول برکت کے لیے میں نے ان کلمات کو تلاوت کیا جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، ہاں تمہیں خبر نہیں، یعنی تمہیں شعور نہیں کہ تم اس کی زندگی سمجھ سکتے۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کے مرتبے کو بیان کیا بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف مواقع پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کو بیان فرمایا ہے، اور ایک بات ذہن نشین رہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر، دین اسلام کی خاطر جو لڑتا ہوا قتل ہوگا، مارا جائے گا، اس کے چاہے بدن کے اعضاء بکھیر دیے جائیں، ٹکڑے کر دیے جائیں، رب فرماتا وہ زندہ ہے۔ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو انکار کرے گا وہ نصیحتی کا منکر ہوگا، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور دماغ پہ زور بھی نہیں دینا، کیونکہ وہ فرما رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تیرے دماغ کے اندر اتنی سکت نہیں کہ تو ان کی زندگی کو سمجھ سکے۔ اور پھر دوسرا مقام وہ بھی آپ نے کئی بار سنا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ رب فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا قتل ہو اس کو مردہ سوچنا بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں۔ اس مقام میں بھی بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس سے وہ رزق حاصل کر رہا ہے، روزی پا رہا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے، میں نے عرض کی کہ ہر وہ قتل ہونے والا نہیں اس حکم میں آئے گا کہ جیسے عام طور پر عمومی طور پر لوگ قتل ہوتے ہیں، ہندو بھی اپنے قتل ہونے والوں کو شہید کہتے ہیں،
عیسائی بھی مارے جانے والوں کو شہید کہتے ہیں، یہودی بھی شہید کہتے ہیں، لیکن جو اللہ کی توحید میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا اور امام علی مقام امام حسین، آپ تو صرف یہ نہیں کہ اللہ کی توحید اور ختم نبوت اور میرے آقا کی رسالت پر ایمان رکھنے والے تھے، بلکہ وہ دفاع ہی ان چیزوں کا کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ناموس کے تحفظ کے لیے آئے تھے اور قیامت تک کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ ظالم کے آگے ڈٹنا کیسے ہے، جو شریعت کی حدوں کو پامال کرے اس کو روکنا کیسے ہے۔ اور امام علی مقام نے ڈٹ کر یزیدیت کا، چاہے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، مقابلہ کر کے یہ بھی بتا دیا کہ میرا نانا ختم نبوت کا تاجدار ہے، اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو حسین پاک اس دین کے تحفظ کے لیے اور شریعت کے تحفظ کے لیے آنے والے نبی پہ یہ معاملہ چھوڑ دیا۔ حسین نے لڑ کر بتا دیا کہ اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، میرے نانا پہ باب نبوت بند ہو چکا۔ اس شریعت اور اس دین کا تحفظ کر کے حسین پاک نے اپنا سر کٹایا اور اپنے پیاروں کی قربانی دی۔ حسین پاک کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ امام علی مقام کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ سبحان اللہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، من احب الحسن والحسین فقط احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقط ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا۔ یعنی ان کے ساتھ جس کی محبت ہوگی اس کی محبت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، ان کے ساتھ جن کا بغض ہوگا ان کا بغض نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ تو جو آقا کریم کا بغض ہی ہو وہ مسلمان کیسے ہے؟ تو جو نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والا، شہزادوں سے محبت کرنے والا، جو شہزادوں سے محبت کرنے والا وہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام آپ نے ایک مقام پہ فرمایا، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، جو ان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، جو ان سے سلو کرے گا میں ان سے سلو کروں گا۔ بات میں نسبت کی کر رہا تھا کہ ڈائریکٹ کا تو امام علی مقام کا میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کی خود سے پیدا فرمائی، میری اولاد اللہ نے علی اور فاطمہ سے پیدا فرمائی، اور ان کے بیٹے ہی میرے بیٹے، قیامت تک میری نسل چلے گی حسن و حسین سے چلے گی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے، اور باقی نبیوں کو، باقی رسولوں کو اللہ نے جو شانیں دی ہیں، جو عظمتیں دی ہیں، وہ جزوی طور پر اللہ کریم کے نبیوں کو شانیں اور عظمتیں عطا کی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسرار کا علم دیا، ادریس علیہ السلام کو قلب و کتابت کا علم دیا، نوح علیہ السلام کو علم شریعت دیا، ابراہیم علیہ السلام کو مجادلہ اور مناظرہ کا علم دیا، داؤد علیہ السلام کو علم و حکمت عطا فرمائی، سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی کا علم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو مناجات کا علم دیا، خضر علیہ السلام کو علم باطن عطا کیا، یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، اور میرے اور آپ کے آقا کو عالم ما کان و ما یکون تمام علوم مصطفیٰ کی جھولی میں ڈالا۔ کوئی علم ایسا
معجزات دیے، مختلف قسم کے معجزات، پرندوں کی بولی کا علم کسی کو دیا، کسی کو شان دی تو وہ ڈنڈا پانی میں مارے تو رستہ چھوڑ دے، اگر پتھر پہ مارے تو پانی جاری ہو جائے، اگر ہاتھ باندھ سے نکالے تو پھر چاند اور سورج کی روشنی شرما جائے، کسی کو حسن دیا کہ دیکھنے والے بیویاں انگلیاں کاٹتے، یہ سب کو جزوی فضیلتیں دی۔ جب میرے نبی کی فضیلت کی باری آئی فرمایا آپ کو درجوں کی نظری عطا کی گئی، یعنی تمام کو جزوی فضیلتیں، میرے نبی کو کلی فضیلتیں۔ اب جو پہلے نبیوں کی فضیلتیں تھیں وہ ساری میرے نبی کو عطا کر دی گئی۔ ایک فضیلت جو پہلے نبیوں کو ملی وہ فضیلت شہادت تھی۔ یقتلون النبیین بغیر حق، کئی نبی نہ حق شہید ہوئے، یہ شہادت ایک سٹیٹس ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک رتبہ ہے کہ نبیوں کو دیا گیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے عرض کی مولا کیا یہ رتبہ مجھے بھی ملے گا؟ فرمایا نہ محبوب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو اپنا محبوب بناؤں اور میرے محبوب کو اپنی شہید کر دیں۔ سبحان اللہ کی صحیح آواز، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے محبوب ہیں اور واللہ یعصمک من الناس، آپ کی حفاظت کا ذمہ رب کے ذمہ پر ہے۔ آپ کو کوئی انسان آپ کی جان کو نقصان نہیں پہنچا۔ اور جبکہ مولا باقی نبیوں کو جتنی فضیلتیں تھیں وہ ساری مجموعی طور پر مجھے عطا کی اور اس سے بڑھ کر کے عطا کیا، لیکن باقی نبیوں کو شہادتیں دی، مجھے پھر شہادت نہیں ملے گی اور میں ملے گی اللہ پھر کیسے ملے گی؟ فرمایا ہم آپ کی لخت جگر، آپ کی بیٹی کو دو بیٹے دیں گے، ایک کا نام حسن ہوگا دوسرے کا نام حسین ہوگا، دونوں آپ کے شہزادے ہوں گے۔ شہادتیں ہیں دو، سری اور جاری۔ سری حسن کو دوں گا، جاری حسین کو دوں گا۔ سری وہ ہے کہ قاتل اور آلہ قتل کا پتہ نہ چلے، جاری وہ ہے جو میدان جنگ میں لڑ کے ملتی ہے۔ تو رب نے فرمایا دونوں آپ کے گھر میں رکھوں گا، ایک حسن کو دوں گا ایک حسین کو دوں گا، سری حسن کو دوں گا جاری حسین کو دوں گا۔ کردار ان کا ہوگا، حقیقت میں شہادت محمد مصطفیٰ کی ہوگی۔ اسی لیے اس شہادتوں سے زیادہ شہرت ملی۔ اور میں عرض کر چکا ہوں، نسبت دیکھیے کہ حسین کریم کو نسبت کس سے، امام علی مقام کا تعلق کس سے؟ میں حیران ہوتا ہوں یہاں کوئی کسی کو اپنا قائد مانے، اپنا لیڈر مانے، اپنا پیشوا مانے، اس کے بچوں کے بھی پیر چھوتے۔ کیوں جی؟ یہ میرے حضرت کا بیٹا ہے۔ بھائی تمہارے حضرت کا بیٹا ہو تو اس قدر اس کا احترام کرے کہ اس کے قدم بھی چھوٹے۔ تو حسین کس کا بیٹا ہے؟ اپنے مرشد اپنے رہنما کے بیٹے جیسا بھی حسین کو معاذ اللہ نہیں سمجھتا۔ کہتے ہیں جی یہ واقعات جو ہیں یہ قابل اعتبار نہیں، ان کو نہ بیان کیا کریں، پتہ ہے اس سے اہل بیت کی محبت میں اضافہ ہے۔ جو من گھڑت واقعات ہیں ان کی ہم بھی نبی کرتے ہیں، بالکل مقدم بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو مستند تاریخ میں بیان کیے گئے، جو اکابر شخصیات نے بیان کیے ان کو بیان کرنا چاہیے۔ یزیدیوں کے ظلم بتانا چاہیے کہ انہوں نے
نبی کریم علیہ السلام کے نواسے پر اور اس کے پورے خاندان پر کس طرح جس کی ڈائریکٹ نسبت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے. رب فرماتا ہے جو میرے راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے اس کو مرتد کہتے ہیں. مردہ سوچنا بھی نہیں. ولیکن لا تشعرون، تمہیں رب نے وہ دماغ نہیں دیا کہ تم اس کی زندگی کی سمجھ سکتے. اب دیکھیے نا قرآن کریم کے تیسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا، پچھلے ماہ ذی الحج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، اس میں بھی شاید میں نے بیان کیا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے پاک پروردگار مجھے دکھا کہ مردے کیسے زندہ کرتا ہے. رب یارینی کیف تحیی الموتیٰ، مردے کیسے زندہ فرمائے گا مجھے دکھا. قال اولم تؤمن، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں یعنی اس بات میں کہ مردے میں زندہ کرتا ہوں. عرض کی مولا بالکل یقین ہے. قال بلا، رب فرما رہا کہ خلیل نے کہا ہاں ہاں مولا مجھے یقین ہے اس بات میں. کیوں نہیں یقین؟ ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کو تسلی دینا چاہتا ہوں. علم الیقین کی منزل کو طے کر کے میں عین الیقین کی منزل کو پہنچنا چاہتا ہوں. تو رب تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے پھر فخذ اربعۃ من الطیر، شافی وہی یسوع والا شفیع جس کو گلزار رسالت کی کلی کہتے ہیں. ہم عقیدت میں حسین ابن اس کا قانون کہتے ہیں. ہم عقیدت میں حسین ابن علی کہتے ہیں. ہم عقیدت میں حسین ابن اور میرے پیر بصیر الدین نصیر چراغ گولڑا آپ فرماتے ہیں حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام. سبحان اللہ. حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام. نہ نمازیں نہ وظیفے نہ سجود و قیام، نہ نمازیں نہ وظیفے نہ سجود و قیام. روزہ حج و تسابیح زکات اور احرام، خواہ میری فراست ہے کہ نامی ہے. اولاد علی شرح مسلمانی ہے. سبحان اللہ. حب اولاد علی شرح مسلمان. جو میرے نبی پاک علیہ السلام کی یاد سے محبت کرے گا ایمان کامل ہوگا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اے نبی کی یاد تمہاری عزت عظمت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے جو تم پہ درود نہ پڑے اور نماز ہی نہ پڑھے. اگر تو نمازہ بھی درود پڑھو تے سلام پھیر کے آگے کٹ کر لو ساڑھے تو بجا نماز حرام نہ ہوگا. حسین کے نانے کے ممبر پہ بیٹھ کے یزید کی طرفداری کرنے والے کتے اور بھیڑیے ہوا وہ انسان یعنی امام باقر پاک، آپ سواری پہ سوار شاید پہلے بھی سنا ہوگا پھر سن لیں. امام باقر پاک سواری پہ سوار تھے، سامنے سے بھیڑی آتا ہے، وہ آپ کی سواری کے قریب آ کے اجازت طلب کرتا ہے کہ اگلے پیر ٹھکانوں سواری کے ساتھ. اور لکھنے والے مولانا عبدالرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ کہ جس وقت بھیڑیے کو اجازت دی اس نے اگلے پیر آپ کی سواری کے ساتھ ٹھکائے. کہنے لگا میں نے ایک دعا کرنی ہے، اے باقر پاک آپ آمین کہہ دیجیے.
تو جبریل کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب کو دیہی عقلی کی صورت پسند ہے، تو اسی کی صورت میں جایا کر۔ جب پہلی مرتبہ جبریل دیہی عقلی کی صورت میں آئے تو چونکہ وہ میٹھی چیزیں کھجوریں یا کوئی میٹھی چیز لایا کرتے تھے، جبریل تو خالی جیب آئے، صرف صورت اور لباس اور تھا۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، شاید جبریل کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ حضور مجھے پہچانتے ہیں یا نہیں، آج میں بھیس بدل کے آیا ہوں۔ جب جبریل بیٹھے تو شہزادے دوڑتے ہوئے آئے، جھولی میں بیٹھے، ان کو نہیں پتا تھا آج کون آیا ہے۔ جب بیٹھے تو جیبوں میں ہاتھ ڈالنا شروع کیا تو جبریل حضور کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جبریل کیا دیکھتا ہے، یہ دل یا قلبی میں بھول گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رسول کے جو اتنے لاڈ سے پلے ہو، دین پہ مشکل وقت آئے پھر وہ گھر میں نہیں بیٹھتے، وہ آستانہ عالیہ میں نہیں بیٹھتے، سبحان اللہ وہ آستانہ عالیہ مدینہ شریف ساری گلیاں چلے صدقے چل رہی ہیں، وہ آستانہ چھوڑیا اس نے۔ نانا سجدے میں جائیں تو حسین پشت پہ سوار، حسین پشت پہ سوار۔ پھر مجھے کوئی بتا سکتے ہیں کہ آپ کے حدیث پاک سنی ہے، عبداللہ بن شداد کہتے ہیں میرے والد شداد اس نماز میں تھے، وہ فرماتا ہے شہزادہ پشت پہ تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے سجدہ نماز کر دیا۔ تسی نماز پڑھو کہ دنیا کا خیال آئے کہ نہیں ہوگا، نبی پاک دنیا کا خیال رکھ سکتے ہیں، سوال ہی پیدا ہوگا کہ پھر حسین نے کاٹ کیسے کدے خیال سے سجدہ لگا۔ کس کے خیال میں پھر سجدہ لگا ہوا؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جب نبی پاک نے وہ سجدہ لگا کیا ہوگا تو ہم سوچ میں پڑ گئے کہ ہم اب کیا کریں، حسین کو کیا کریں، کیونکہ چشتی ہے نا تو ہمارے چشتیوں کے پیش عطائے رسول پہ کہتے مولوی کس سے کرنے پا گیا ہے، میری سوچ میں نے کہا حضرت سنائیے، فرمایا شاست حسین بادشاست حسین دین اصل حسین دین بناست حسین سردار دست دست یزید حقا کے بھی آئے لا الہ جس حسین حسین کے ساتھ صرف اتنا پر قاتل دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیتا، آخری ایوے کہ کلمے دیاں بنیاداں غیر مستحکم ہو رہی ہیں سن، حسین پاک کے خون دے کے کلمے دی بنیاداں مستحکم کرتا۔ ناقدین سے بھی سمجھ رہے ہیں، ایک کہنے لگا کہ معین الدین کوئی ایران کا ہوا ہے، اس کا شعر ہے نا لگتا پورا کوئی پس منظر کوئی بھی حیات کے بارے میں سنی تھے یا فرضی کوئی نام بنایا۔ بات سمجھ رہی ہے تو جب تسی میں رکھتا تسی سمجھتا پتہ نہیں چندہ مانگا، چندہ ہوں تو نہیں لینا تھا، مجھے پیسے پورے ہوئے، میں سارا کچھ کرا گا تو ایک باری بیٹھ توجہ رکھو۔
لیکن پھر ذہن میں آتا ہے کہ حقیقت تو یہ ہے جب تک لکھے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سبحان اللہ آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ نبی کا ذکر مجھے بات کمال رکھتا ہے چلو چلو کہ میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھا ہے، ہزار گھروں سے ٹکرا کر بھی قائم ہے، کوئی تو ہے نا جو میرا اتنا خیال رکھتا ہے۔ سبحان اللہ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، تمبو کے پیسے پورے ہو گئے سبحان اللہ بلکہ زیادہ ہو گئے۔ ملک حماد حمزہ چوہان صاحب نے یہاں امریکہ میں چلے گئے ہیں واپس، انہوں نے 30,000 کا اعلان کیا تھا، ہم نے کہا ہم نے 50 لے لیا، انہوں نے کہا 50 لے لیا، 50 بھی دے دیا، پھر 40,000 اب فون آیا مزید میرا حصہ ڈال دیا۔ میں تو انہوں نے کیسی ذکر حسین کا صدقہ کروں، خدا کیا کوئی آدھے بیت دے نام دے جو منگنا دے ساڑی والے جانا دے قربان۔ سبحان اللہ میرے ایک دوست ہے، میں نے ان سے کہا کہ تقریباً 2,30,000 رہ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ میری طرف سے 2,37,000 ہو گئے۔ میں ان کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے دیا، میں نے کہا کہ آپ نے زیادہ نہیں دیا، کہتے ہیں کوئی نہیں، جڑے جانے نے جانا ہے۔ یہ خوش نصیب تھی جس کے حصے میں آ گیا۔ تو بات سنیے نا غور سے۔